اپنے راستوں اور اپنی شاہراہوں کو پھولوں سے سجانا سنوارنا تو کوئی دبئی سے اور اس کے حکمرانوں سے سیکھے۔ جیسے ہی دسمبر، جنوری، فیبروری کا خوشگوار موسم شروع ہوتا ہے، یہ اپنے راستوں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ باہر نکلنے والے لوگ اور باہر کے ملکوں سے آنے والے ٹورسٹ ان کے راستوں کو دیکھ کر ایک خوشگوار احساس میں ڈوب جائیں۔ اور مساجد سے اور مساجد کی کنسٹرکشن یعنی تعمیر سے تو یو اے ای کے لوگوں کا اور یو اے ای کے حکمرانوں کا پیار اور محبت بہت پرانا محسوس ہوتا ہے۔ مسجد بنانے کے لیے نارملی شہر کی سب سے بہترین لوکیشن کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے تن من دن سے کام کیا جاتا ہے۔ کچھ کام کے سلسلے میں ستوا کے اس ایریا میں موجود تھا، اور اس خوبصورت مسجد پر بہت دیر سے میری نظر پڑ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ چلیں اس کے بارے میں کچھ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کی کچھ باتیں اپنے ویورز کو بھی بتاتے ہیں۔ الوصل روڈ اور ستوا روڈ کے سنگم پر بنی یہ مسجد اور اس تک جانے والے سارے راستے پھولوں سے اور ڈیفرنٹ پودوں کی کیاریوں سے سجے ہوئے ہیں، ایسے کہ جیسے اندر جا کر نماز پڑھنے سے پہلے ہی انسان کا دماغ اور دل معطر و منور ہو جائے۔ یہ دبئی کی مسجدوں کا ایک نیا ٹریڈ مارک ڈیزائن ہے، اور اس طرح کی مسجدیں آپ کو بہت ساری جگہوں پر بنی ہوئی ملیں گی۔ اس مسجد کی بہرحال ایک بات جو ہے وہ بہت اسپیشل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے ایریا میں ہے جو چاروں طرف سے ان ہوٹلوں میں گھرا ہوا ہے جن میں یہاں پر یورپ، یو کے، امریکہ، آسٹریلیا سے آنے والے ٹورسٹ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ مسجد کی خوبصورتی سے تو وہ متاثر ہوتے ہی ہیں، لیکن پھر ان کی کیوریسٹی کو اور بھی زیادہ کیٹر کرنے کے لیے مسجد کے باہر ایک بہت ہی خوبصورت سٹینڈ بنا کر اس میں اسلام کے متعلق چند بیسک اور ضروری انفارمیشن کے بروشرز بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ ان بروشرز اور کیٹلاگز میں مشہور و معروف ٹاپکس اور اسپیشلی وہ ٹاپکس جو کہ غیر مسلم کرسچنز، مینلی کرسچنز کے دماغوں میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، کہ جیسے جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کس طرح کے انسان تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے یا اللہ کے بیٹے تھے۔ پھر انسان کا پرپز آف لائف کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے جو اسی دنیا میں کھانے پینے، سونے جاگنے اور گھومنے پھرنے کو ہی اس زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ پھر ہمارا عقیدہ آخرت کیا ہے، قرآن کس قسم کی کتاب ہے، اسلام کے متعلق بنیادی سوالات کون کون سے ہیں، کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے، اسلام کے بیسک پرنسپلز کون سے ہیں، سائنس اور اسلام کو کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ٹاپکس کو ایڈریس کیا جاتا ہے جو کہ غیر مسلموں خصوصاً کرسچنز کے دماغ میں بہت کھلبلی مچا رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انفارمیشن مہیا کی جاتی ہے، اور پھر اس کو ڈیفرنٹ لینگویجز یعنی رشین، ملیالم، جو ٹورسٹ اس جگہ پہ آتا ہے انہی لوگوں کی زبانوں میں یہ کیٹلاگز رکھے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ انفارمیشن پھیلائی جا سکے۔ ایتھیزم یعنی کہ وہ لوگ جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، اور اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹاپکس جو کہ ماڈرن انسان کے ذہن میں آتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے ان بروشرز کے ذریعے۔ تو دبئی جہاں اپنی مشہور و معروف نائٹ لائف کے لیے مشہور ہے، ڈیفرنٹ ہوٹلز کے لیے مشہور ہے، وہاں پر ایسے کام بھی وہاں پر کثرت سے ہوتے ہیں۔ مسجدیں بنانا شاہی خاندان کا ایک پیار ہے، محبت ہے، وہ بالکل بڑے پیار سے اور
اپنے پورے ریسورسز لگا کر خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں، خوبصورت قالین بچھاتے ہیں، پلیسز آف ورشپ کہہ لیں، آپ مسجد کہہ لیں، اس کو اتنے پیار سے بناتے ہیں کہ وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ہیرا کر دیتی ہے۔ اس مسجد کا نام بھی شیخ راشد محمد بن راشد ہے، یعنی کہ جو دبئی کے رولر شیخ محمد ہیں ان کے بیٹے ہیں، ان کے نام پر یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے بہت ہی خلوص اور پیار اور محبت سے ایک ایک ڈیٹیل کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے دبئی سے سیکھنے کی چند باتیں یہ ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور ہمیں خود ہی یہ کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے راستے سنوارنے ہیں، ہمیں اپنی عبادت کی جگہیں یعنی مسجدیں سنوارنی ہیں، اور ان کو ایسا اچھا سے اچھا اور خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے کہ ہم نئی نسل کے ساتھ اٹریکٹ کر سکیں۔